پرویز الہی صاحب کی ٹیم اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو ہے وہ پٹاخے بجنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ تحقیقاتی رپورٹ تک رسائی سب کا حق ہے۔ صحافی قتل ہو گیا، سامنے آنا چاہیے کہ کس نے قتل کیا۔ ارشد کو زیادہ خطرہ ان لوگوں سے تھا جو اس کے ماضی میں بدترین دشمن تھے اور اب اس کے اچانک نئے نئے ہمدرد اور دوست بنے۔ شہباز شریف صاحب کافی افینڈ ہو گئے، انہوں نے کہا بیٹھ جائیں بعد میں بات کرتے ہیں، آپ سے بعد میں بات کرتے ہیں۔ یار خدا دا واسطے بس کر دو، گوال منڈی چوں باہر آ جاؤ تسی۔ پرویز الہی صاحب نے اتوار والے دن 2 انٹرویو دیے ہیں۔ اب وہ انٹرویو عمران خان صاحب کے لیے تھے۔ ادھر پرویز الہی کہہ رہے ہیں عثمان بزدار تو پیڑا سی ایم کوئی نہیں سی، کابینہ ساری اسی کی رکھی ہوئی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر کچھ دیگر خبریں بھی شامل کرنی ہیں، بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں۔ پرویز الہی صاحب کی ٹیم اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو ہے وہ پٹاخے بجنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور لگ ہی رہا ہے کہ سب اچھا نہیں ہے۔ ویسے تو اس کے سگنلز آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن فی الحال دونوں سائڈز کے جو سربراہ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں سب اچھا ہے اور کوئی پرابلم والی بات نہیں۔ لیکن تھوڑی دیر میں چند چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ صرف ایک چیز ذرا تھوڑی سی میں کریکٹ کرنا چاہوں گا جو مجھے بعد میں انفارم کیا گیا ہے۔ ہم نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر جو جنرل باجوہ کے حوالے سے آپ کو خبر دی تھی، اس میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جنرل باجوہ کو جب دوسری دفعہ ایکسٹینشن آفر کی گئی تھی تو اس وقت اسد عمر صاحب نے ان کو فون کیا تھا۔ میں نے آپ کو ویڈیو کے اندر یہ بتایا تھا اور اس کے چند دن کے بعد پرویز خٹک صاحب کا جو ہے وہ فون آیا تھا۔ صرف ایک مائنیوٹ سی اس میں کریکشن ہے، اسد عمر صاحب کا فون نہیں آیا تھا، اسد عمر صاحب خود تشریف لے کر آئے تھے۔ تو اس چیز کی بس ایک کریکشن ہے کہ فون نہیں تھا، وہ خود تشریف لے کر آئے تھے۔ پرویز خٹک کا البتہ فون آیا تھا۔ تو یہ ایک مائنر سی کریکشن جو ہے وہ ذرا بس میں نے کرنی تھی تاکہ باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ جس طرح مجھے میری سورس نے بتائی ہیں وہ ویسے ہی قائم اور دائم اسی طرح ہی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو میں نے صرف ایک اور کریکشن جو کرنی تھی وہ یہ تھی کہ میں نے اس میں بتایا تھا کہ چینی جو صدر تھے ان کے ساتھ جب جنرل باجوہ کی بات ہوئی تو کچھ ایسے الفاظ کہے گئے عمران خان صاحب کے حوالے سے جو میں نے شیئر نہیں کیے تھے کہ انہوں نے کیا کہا تھا۔ وہ بھی صرف وہ چینی صدر نہیں تھے، ایکچولی چینی وزیر خارجہ تھے، صرف ایک عہدے کا ذرا تھوڑا سا ڈفرنس تھا۔ میں نے یہ 2 چیزیں بس ذرا کریکٹ کرنی تھی، تو آئی ہوپ اس کی ذرا تصحیح ہو جائے اور معذرت اس کام چھوٹی سی کریکشن کے لیے، باقی ساری چیزیں ویسے ہی قائم ہیں۔ اچھا جی، اب ذرا کچھ خبروں کی طرف جلدی آ جائیں۔ ایک جو میری نظر میں بہت امپورٹنٹ اور بڑی اچھی خبر آئی ہے وہ آئی ہے صحافی ارشد شریف صاحب کے حوالے سے۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے بلاخر آج اس کا نوٹس لے لیا ہے، اس واقعے کا، ان کے جو قتل کا واقعہ ہوا تھا اس کا نوٹس لے لیا ہے۔ ان کی سربراہی میں جسٹس جاز الحسن، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس محمد علی مظہر پر مشتمل جو ہے وہ بینچ بنایا گیا ہے۔ اس موقع کے اوپر سیکرٹری خارجہ اسد مجید کو جو ہے وہ بلایا گیا، ڈی جی ایف آئی اے محسن بٹ، سیکرٹری اطلاعات شاہیرہ شاہد، پی ایف یو جے کے صدر افضل بٹ اور ڈی جی آئی بی سیکرٹری داخلہ، صدر پی یو ایف جے سپریم کورٹ پہنچے۔ اور سماعت کے آغاز پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ جب رپورٹ آئی تو وزیر داخلہ فیصلہ آباد میں تھے، رانا ثناء اللہ کے دیکھنے کے بعد رپورٹ سپریم کورٹ کو دی جائے گی۔ اس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ کیا وزیر داخلہ نے رپورٹ تبدیل کرنی ہے؟ وزیر داخلہ کو ابھی بلا لیتے ہیں، تحقیقات کرنا حکومت کا کام ہے، عدالت کا نہیں۔ کینیا میں حکومت پاکستان کو رسائی حاصل ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ تحقیقاتی رپورٹ تک رسائی سب کا حق ہے۔ صحافی قتل ہو گیا، سامنے آنا چاہیے کہ کس نے قتل کیا۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کو واپس آئے کافی عرصہ ہو گیا۔ ارشد شریف کی والدہ کے خط پر انسانی حقوق سیل کام کر رہا ہے۔ حکومتی کمیشن کی حتمی رپورٹ تاحال سپریم کورٹ کو کیوں نہیں ملی؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ رپورٹ کیوں نہیں آ رہی؟ اس کے بعد عدالت نے ارشد شریف قتل کیس کی رپورٹ کو آج ہی سپریم کورٹ میں جمع کروانے کی ہدایت کر دی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ رپورٹ ابھی تک ہمیں کیوں فراہم نہیں کی گئی؟ کیا آپ نے اس میں کوئی تبدیلی کرنی ہے؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ کل تک رپورٹ سپریم کورٹ کو جمع کروا دیں گے، جس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ نہیں، کل تک نہیں، آج ہی کرائیں تاکہ کل ہم یہ جو رپورٹ ہے اس پہ ہم سماعت کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ ارشد شریف کی میڈیکل رپورٹ غیر تسلی بخش ہے، معاملے کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ 5 رکنی بینچ حالات کی سنگینی کی وجہ سے ہی تشکیل دیا ہے۔ صحافیوں کے ساتھ کسی بھی صورت بدسلوکی برداشت نہیں کی جائے گی۔ کوئی غلط خبر دیتا ہے تو اس حوالے سے قانون سازی کریں۔ جسٹس جاز الحسن نے کہا کہ کیا یہ درست ہے کہ قتل کا مقدمہ نہ کینیا میں درج ہوا نہ پاکستان میں؟ تو چیف جسٹس نے کہا کہ ہماری معلومات کے مطابق کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا۔ سیکرٹری خارجہ نے کہا کہ پاکستان کا علم نہیں، کینیا سے معلومات لے کر آگاہ کریں گے۔ عدالت نے دفتر خارجہ سے کینیا میں تحقیقات اور مقدمہ درج ہونے سے متعلق کل تک جواب مانگ لیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ارشد شریف کے قتل کا مقدمہ درج کیوں نہیں ہوا؟ سیکرٹری داخلہ نے کہا کہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کا جائزہ لے کر مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ ہوگا۔
جسٹس مظاہر نقوی نے کہا کہ کیا مقدمہ درج کرنے کا یہ قانونی طریقہ ہے؟ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ مقدمہ درج کیے بغیر تحقیقات کیسے ہو سکتی ہیں؟ چیف جسٹس نے کہا کہ صحافی سچائی کی آواز ہیں، انسانی زندگی کا معاملہ ہے۔ ارشد شریف نامور صحافی تھے، صحافی معلومات کا ذریعہ ہیں، قتل سے متعلق عوام کو بہت خدشات ہیں۔ ارشد شریف قتل کے تمام حقائق کو سامنے لانا ہوگا۔ ارشد شریف کے قتل پر کس کس پر انگلی نہیں اٹھائی گئیں؟ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ کیا کینیا والے اپنی رپورٹ شیئر کریں گے؟ اس دوران صدر پی ایف یو جی افضل بٹ نے کہا کہ 2 ہفتہ قبل ایک درخواست دی گئی، ارشد شریف قتل سے متعلق قوم سپریم کورٹ کی جانب دیکھ رہی ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ معاملے میں وزارت خارجہ کے کردار سب سے اہم ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کیس کی سماعت جو ہے وہ کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اچھا، اس میں ایک میں یہ بات ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی جو ہے وہ ایک کیمپین پوری چلائی گئی کہ اپنے فالوورز کو یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو لیٹرز لکھیں اور ان سے یہ کہیں کہ وہ اس معاملے کا سو موٹو نوٹس لیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لیٹرز نے بھی جو ہے وہ بڑا اپنا کام دکھایا ہے، اور جس کی وجہ سے چیف جسٹس نے بھی جو ہے اس معاملے کا نوٹس لیا ہے۔ یہ واقعہ 24 اکتوبر کو پیش آیا تھا، اور اب آج 6 دسمبر ہے۔ 6 دسمبر کو جا کے اب اس معاملے کا آخر کار سو موٹو نوٹس جو ہے وہ لے لیا گیا ہے۔ میری امید ہے، میری دعا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچے اور ارشد شریف اور ان کی فیملی کو جو ہے وہ انصاف ملے جس کے وہ حقدار ہیں۔ میں اسی سے ریلیٹڈ ایک ذرا کالم ہے رؤوف کلاسرا صاحب کا، اس کا ایک پارٹ ذرا آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو معاملے کی سنگینی کا جو ذرا تھوڑا سا اندازہ ہو سکے۔ سینئر صحافی رؤوف کلاسرا صاحب اپنے کالم میں لکھتے ہیں، میں ارشد شریف اور انور بیگ لنچ پر ملے تھے، میری وہ ارشد شریف سے آخری ملاقات تھی۔ میں 2 گھنٹے ارشد شریف کو لنچ پر ٹھنڈا کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، اس سے یہی بات کر رہا تھا کہ ٹویٹر پر ہاتھ ہولا رکھو، واہ واہ بلے بلے اور ری ٹویٹس کے غلام مت بنو، خود کو ریسٹ دو، اپنی صحت کا خیال کرو، تم ہم سب کو بہت پیارے ہو، اپنے بچوں کو بہت عزیز ہو، صحافت ایک لمبا سفر ہے، ایک آدھ دن کی بات نہیں، ٹھنڈے ہو جاؤ۔ پارکنگ میں ایک ریٹائرڈ کرنل صاحب مل گئے اور ارشد شریف کی تعریفوں کے پل باندھ دیے، وہی واہ 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 ارشد کو اکساتے بھڑکاتے رہے، یہ بات بھی کرو وہ بات بھی کہو، مجھ سے چپ نہ رہا گیا۔ میں نے کہا سر جی آپ کو پتہ ہے ارشد شریف کے 5 بچے ہیں، اس کی بیوہ ماں ہے اور ایک بہن کی ذمہ داری بھی ہے۔ 2011 میں والد اور بھائی کی ایک ہی دن موت کے بعد اب یہ گھر میں اکیلا مرد ہے، اکیلا کمانے والا ہے، اسے نارمل رہنے دیں، نارمل صحافت کرنے دیں جو یہ برسوں سے کرتا آیا ہے۔ کرنل صاحب کو میری باتیں پسند نہ آئیں، میں نے کہا سر جی جو آپ ارشد شریف سے کلوانا یا کرانا چاہتے ہیں وہ خود کیوں نہیں کرتے؟ آج ارشد شریف کے قتل کے 1 ماہ بعد وہ ریٹائرڈ کرنل مجھے کلب میں افسردہ لہجے میں کہہ رہے تھے، رؤوف صاحب آپ اس دن درست کہہ رہے تھے، ارشد شریف کے تو واقعی 5 بچے ہیں۔ میں خاموش، اداس اور خالی آنکھوں سے کرنل صاحب کو دیکھتا رہا۔ بیسکلی رؤوف کلاسرا صاحب نے جب یہ کالم لکھا تو ان کے اوپر جو ہے بہت سے لوگوں نے تنقید کرنا شروع کر دی کہ جی رؤوف کلاسرا صاحب جو ہے نا وہ بزدل ہیں، اور یہ کس طرح کی باتیں کر رہے تھے، اور ارشد شریف کو جو ہے وہ کیا یہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ان کے اندر تو اتنی بہادری نہیں ہے، اتنا تپڑ نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ بہادروں کی صحافت کر سکیں۔ 1 منٹ کے لیے میں ارشد شریف صاحب کی بات کو ذرا سائڈ پہ رکھ کے میں رؤوف کلاسرا صاحب کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ رؤوف کلاسرا صاحب کی صحافت، ان کی خبروں سے، ان کے نقطہ نظر سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، شاید مجھے بھی ہوگا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ میں آپ کو خود ایک وٹنس کے طور پہ یہ بات بتا سکتا ہوں کہ رؤوف کلاسرا صاحب کو ان کی خبروں کی وجہ سے، ان کے چینلوں سے، جن جگہوں پہ انہوں نے کام کیا ان کے اوپر کتنے پریشرز آتے رہے، کتنی جگہوں سے ان کو نکالا گیا، صرف اس بنیاد کے اوپر کہ وہ اس طرح کی صحافت کیوں کرتے ہیں، جس میں وہ کھل کے جو ہے وہ لوگوں کے اوپر تنقید کیا کرتے ہیں، بلکہ ابھی بھی وہ ماشاءاللہ وہ صحافت کر رہے ہیں، اور اللہ ان کو سلامت رکھے، وہ ہمارے سینئر ہیں، وہ ہم ان سے سیکھنے والے لوگوں میں سے شامل ہیں۔ تو میں ان لوگوں کو صرف ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ ابھی اس قابل بھی نہیں ہوئے میرا خیال میں، آپ اتنے کہ آپ رؤوف کلاسرا کے اوپر ایکچولی کامنٹ بھی کر سکیں۔ میں اس کو اسی طرح بات کروں گا، رؤوف کلاسرا صاحب کا مقام جو ہے وہ بہت اوپر ہے اور بہت اونچا ہے۔ اس کے علاوہ رؤوف کلاسرا صاحب نے ایکچولی اس کے اوپر ٹویٹس بھی کی، انہوں نے کہا کہ میری بزدلی کہیں یا اپنے دوست کو خطرات میں گھرا دیکھ کر بچانے کی سرتوڑ کوششیں جن کا دوستوں کو علم ہے، ارشد کا اتنا دکھ ہے جو کبھی زندگیوں سے نہیں جائے گا، کبھی دل چاہتا ہے وہ اپنے سارے واٹس ایپ میسیجز اور اپنے وائس نوٹس پبلک کروں تاکہ سب کہیں تم بزدل ہو کیونکہ تم دوست کو بچا رہے تھے۔ میرے خلاف سب بہادر دوست کیمپین چلا رہے ہیں کہ رؤوف کیوں ارشد کو خطرات میں گھرا دے کر بچانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، لہٰذا رؤوف بزدل تھا، میرا زور ارشد پہ چل سکتا تھا، قتل کرنے والوں پر نہیں، لہٰذا میں وہیں اپنا زور لگا رہا تھا کہ کچھ عرصہ ٹویٹر سے دور رہو، صرف ٹی وی شوز کرو، یہ جرم تھا میرا۔
ارشد کو زیادہ خطرہ ان لوگوں سے تھا جو اس کے ماضی میں بدترین دشمن تھے اور اب اس کے اچانک نئے نئے ہمدرد اور دوست بنے، واہ واہ بلے بلے کر رہے تھے۔ میں نے اسے کہا یہ پلان کے تحت تمہیں بھڑکا رہے ہیں، ان سے بچو۔ آج کل دوست کو کنویں میں دھکا دینا بہادری ہے اور بچانے کی کوشش بزدلی کہلاتی ہے۔ رؤف کلاسرا صاحب اور ارشد شریف صاحب بہت اچھے دوست تھے، یہ میں آپ کو خود یہ بات بتا سکتا ہوں کیونکہ میں نے خود بھی ان کی ایک ملاقات خود بھی دیکھی ہوئی ہے۔ ایک دفعہ ہم نے اکٹھے کھانا کھایا تھا، اس میں رؤف کلاسرا صاحب بھی شامل تھے اور طارق متین صاحب بھی شامل تھے۔ یہ آپس میں کتنے قریب تھے یہ میں اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہوں۔ اور یہ جو کلاسرا صاحب نے بات کہی ہے نا کہ تمہیں ارشد شریف کو زیادہ خطرہ ان لوگوں سے تھا جو ان کے ماضی میں بدترین دشمن تھے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جملہ، اس کو غور سے دوبارہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ جو اس کے ماضی میں بدترین دشمن تھے اور اب اس کے اچانک نئے نئے ہمدرد اور دوست بنے۔ اب آپ اس کو خود بیٹھ کے ایویلیویٹ کریں اور کیلکولیٹ کریں کہ رؤف کلاسرا صاحب کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو ماضی میں ان کے دشمن تھے اور اب نئے نئے ان کے دوست بنے تھے۔ خیر، اور ان کے بھڑکانے کی وجہ سے جو ہے وہ اور بھی زیادہ ایگریسو پوسچر لیتے تھے وہ ٹویٹر کے اوپر، یہ ان کی بات ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے خوشی کی خبر آئی ہے لاہور ہائی کورٹ سے، اور وہاں پہ خبر یہ ہے کہ سائفر آڈیو لیک اسکینڈل میں ایف آئی اے نے جو ان کو بلایا ہوا تھا، طلبی کے نوٹس جو ہے وہ جاری کیے ہوئے تھے، اس کے خلاف عمران خان صاحب کی درخواست پر جو ہے وہ سماعت ہوئی ہے، اور سماعت کے دوران جو ہے وہ سلمان صفدر جو ان کے وکیل ہیں انہوں نے دلائل میں کہا کہ ایف آئی اے وفاقی ادارہ ہے، لاہور ہائی کورٹ کو معاملے کی سماعت کا اختیار ہے، انٹرنیٹ سے گفتگو اٹھا کر ایف آئی اے نے انکوائری شروع کر دی ہے۔ اس پہ جج صاحب نے کہا کہ عدالت کو دائرہ سماعت کا اختیار ہے، میں آفس کا اعتراض دور کر دیتا ہوں۔ ان کی بیسکلی اس جو انہوں نے درخواست دی تھی اس پہ رجسٹرار آفس کی جانب سے اعتراض لگایا گیا تھا۔ وفاقی حکومت کے وکیل نے کہا کہ ہمیں بھی جواب کا موقع چاہیے، تو جج صاحب نے کہا کہ آپ کو نوٹس کے بعد سنیں گے، دیکھیں آفس کس بینچ کے پاس اور کس دن کے لیے درخواست لگاتا ہے۔ عمران خان صاحب نے سائفر آڈیو لیک کے معاملے پر طلب کیے جانے پر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ گزشتہ روز پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی یہ طلبی کے خلاف جو ہے وہ یہ اعتراض لگایا گیا تھا، تو اس میں درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ ایف آئی اے نے سائفر کے معاملے پر انکوائری شروع کر رکھی ہے، جس میں عمران خان کو بیان قلم بند کرانے کے لیے 6 دسمبر کو طلب کیا گیا تھا۔ اب یہ طلبی کے جو سمن ہے ان کو معطل کر دیا گیا ہے اور نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں سب پارٹیز کو کہ آپ آ کے عدالت میں اپنا موقف پیش کریں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ کل ایک واقعہ ہوا تھا، ہم اس کے اوپر ایکچولی بات نہیں کر سکے کیونکہ کل ہم نے باجوہ صاحب کے حوالے سے جو تفصیلات تھیں وہ ایک ویڈیو میں شیئر کرنی تھی، تو اس لیے میں کچھ دیگر خبروں پہ کانسنٹریٹ نہیں کر سکا۔ شہباز شریف صاحب منگلہ گئے ہوئے تھے، اور منگلہ میں جو ہے وہ آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں سردار تنویر الیاس صاحب، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، اور وہ اسلام آباد کی جو بہت بڑی بلڈنگ ہے سنٹورس، اس کے مالک ہیں، وہ وہاں پہ تشریف لائے ہوئے تھے۔ اب اس کے بعد اس تقریب کے اندر کوئی بدمزگی ہوئی، اور ہوا یہ کہ شہباز شریف صاحب جب تقریر کر رہے تھے تو اس دوران جو ہے وہ تنویر الیاس صاحب کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے جو ہے وہ ہم کلام ہونا شروع ہوئے آزاد کشمیر کے معاملے کے اوپر اس طرح کر کے، تو اس کے اوپر شہباز شریف صاحب کافی افینڈ ہو گئے، انہوں نے کہا بیٹھ جائیں بعد میں بات کرتے ہیں، آپ سے بعد میں بات کرتے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے کافی گرمی سردی ہو گئی۔ بعد میں یہ بھی کہا گیا جی تنویر الیاس صاحب کو بعد میں جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے گارڈز وغیرہ نے دھکے وغیرہ بھی دیے، اس طرح کی بھی باتیں ہوئیں، اور اس کے بعد تنویر الیاس صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی اور انہوں نے شہباز شریف صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ ان دونوں میں سے قصوروار کون ہے؟ یہ شہباز شریف تنویر الیاس میں سے قصوروار کون ہے؟ پہلے میں ذرا شہباز شریف صاحب کی بات کر لوں۔ شہباز شریف صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں، میں بینگ اے جرنلسٹ میں نے بہت سی پریس کانفرنسز کور کی ہیں، میں نے ان کی بھی پریس کانفرنسز کور کی ہیں۔ شہباز شریف صاحب کی نا ایک عادت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو بہت بورنگ پریس کانفرنس کرتے ہیں، بڑی بورنگ تقریر کرتے ہیں، بڑا ہی بورنگ خطاب کرتے ہیں، اور ان کو شوق بھی ہے لمبے لمبے خطاب اور لمبی لمبی پریس کانفرنس کرنے کا۔ کبھی کبھار اس کے اندر بڑا اچھا کامک ٹچ بھی آ جاتا ہے، کبھی کبھار وہ کرتے ہیں، کبھی ایک آدھا کوئی غلط شعر پڑھ دیا، شعر بھی بڑے غلط پڑھتے رہتے ہیں، کبھی کبھار کوئی لطیفہ سنا دیا اگر اچھے موڈ میں ہوئے تو، لیکن آن دا ہول ان کی پریس کانفرنسز بڑی بورنگ ہوتی ہے فرینکلی اسپیکنگ۔ بٹ ان کی ایک عادت ہے جو میں نے نوٹ کی ہے، اور وہ یہ ہے ہی وانٹس اے ٹوٹل کنٹرول آف ہز پریس کانفرنس، ٹوٹل کنٹرول۔ مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ لٹرلی ایک اینکر نہیں ہوتا، جس طرح ایک اینکر بن جاتے ہیں کہ میں بتاؤں گا کون سا گیسٹ بات کرے گا، کون سا گیسٹ نہیں بات کرے گا، اب کس کی باری ہے، کون بولے گا کون نہیں بولے گا، وہ اس کنٹرول کا ان کی بہت عادت ہے۔ مجھے آج بھی ایک پریس کانفرنس یاد ہے، آپ کو یاد ہوگا وہ ایک زینب بچی تھی قصور میں جس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور پھر اس کو قتل کر دیا تھا، تو اس کے والد کے ساتھ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور یہ وہ غالباً اگر اف آئی ایم ناٹ رانگ یہ وہ پریس کانفرنس تھی جس میں اس کا قاتل پکڑا گیا تھا، تو اس کے والد کو انہوں نے ساتھ بٹھایا ہوا تھا، اور یہ اس کے والد کا خود مائک آن کرتے تھے، خود مائک آف کرتے تھے،
جو کہ بڑا غلط لگ رہا تھا کہ وائی ڈونٹ یو لیٹ ہم اسپیک, ان کو بولنے دیں. تو ان کی کوشش تھی کہ یار کہیں اس کے منہ سے کوئی ایسی ویسی بات نہ نکل جائے کہ میڈیا جو ہے نا اس کو پکڑ لے. اینڈ اٹ واز سو ایویڈنٹ آن دا ٹی وی کہ وہ امبیرسنگ لگ رہا تھا. اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب پہ مجھے یاد ہے اس وقت کی بہت تنقید ہوئی تھی. یہاں پہ تنویر الیاس جو کچھ بھی بول رہا تھا, شہباز شریف صاحب کو اس طرح ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ اس معاملے کو کول طریقے سے بھی, اب یہاں پہ نا ایک فرق ہوتا ہے, تسی اینکر بننے کی کوشش تو کر رہے ہو پر اینکر والا کام بھی سیکھ لو. اینکر کا کام یہ ہوتا ہے کہ اسکرین اچھی جانی چاہیے, اسکرین غلط نہیں جانی چاہیے. شہباز شریف صاحب نے وہ جگہ بڑے 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 وہ آپ کا وہ نا وہ مسلم لیگ نون کا کوئی وہ میرے منہ سے پ والا لفظ نکلنے لگا تھا لیکن میں کہوں گا نہیں, مسلم لیگ نون کا کارکن نہیں تھا جسے آپ کہہ رہے بڑے 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 بڑے, وہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم تھا جس سے آپ بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے, اچھا اب ذرا دوسری سائڈ پہ آ جائیں. اور ماشاءاللہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم یہ بھول گیا کہ میں آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ہوں. مطلب کوئی ڈیکورم ہوتا ہے, کوئی طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ بھی کھڑے ہو گئے فار گاڈ سیک یار, مطلب اپنے عہدے کا ہی تھوڑا سا خیال رکھ لے. ڈونٹ ٹرائی ٹو ایکٹ لائک اے ٹرول. میں جانتا ہوں آپ اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت کا حصہ ہیں, آپ ان کے گرویدہ ہیں, آپ ان کے بہت بڑے فین ہیں, بٹ اس طرح کی حرکتیں مت کریں. اپنے وہ اور کچھ نہیں تو چلے میں کہتا ہوں عارف الوی صاحب پھر بھی آپ سے بہتر ہیں. ویسے تو ان کے اندر بھی جو ہے وہ عمران خان کے ٹائگروں والی جھلک آتی ہے, بٹ سٹل وہ پھر بھی آپ سے بہتر ہیں. وہ کئی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ اس ڈیکورم کا خیال رکھ لیتے ہیں. تو آپ ایک آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں, آپ یہ ساری باتیں ان سے بعد میں بھی کر سکتے تھے. وہاں پہ پورے مجمع کے سامنے, پورے میڈیا کے سامنے ایویں رولا ڈالنے کی کیا ضرورت تھی. اچھا وہ رولا پھر وہاں ختم نہیں ہوا. وہ آج کیا ہوا کہ جناب ایک دم اسلام آباد کی انتظامیہ کو ہوش آیا کہ وہ ہے سینٹورس, وہ دے تو بڑا ہی پیڑا ہے, اس میں تو پتہ نہیں کتنے مسائل ہیں. اور جناب وہ آئے اور آ کے انہوں نے سینٹورس کو بند کر دیا. تو تنویر الیاس صاحب نے جو کچھ کل دکھایا تھا جلوہ, تو آج جو ہے وہ اسلام آباد کی انتظامیہ نے جلوہ دکھایا, انہوں نے سینٹورس ہی بند کر دیا, تاڑی ایسی تھی تیسی. اس کے بعد عطا اللہ طارڑ صاحب آئے, انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے ان کو پہلے بھی بڑے نوٹسز بھیجے تھے, بہت کچھ ہوا تھا, تو وہ یہ اس بنیاد کے اوپر ان کی بلڈنگ کنٹرول کا بھی مسئلہ ہے, ان کے فائر ایگزٹس کا بھی ایشو ہے, ہم نے پہلے بھی بڑے نوٹسز بھیجے, انہوں نے کچھ نہیں کیا. لیکن وی آل نو کہ 24 گھنٹے کے اندر اگر آپ ایک واقعہ پیش آتا ہے اور اس کے اگلے دن بیٹھ کے سینٹورس کو آپ بند کر دیتے ہیں تو اس کے پیچھے مقاصد کیا. اچھا یہ نہیں ہے کہ نون لیگ نے یہ کو پہلی دفعہ اس طرح کی حرکت کی, یہ پہلے بھی کر چکے ہیں, یہاں پہ لاہور میں بھی کر چکے ہیں. لاہور میں کئی ایسے بزنسز ہیں جن کو اختلاف کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا نون لیگ کے دور میں بند کر دیا گیا, یا بند کر دیا گیا یا ان کا پیچ کس دیا گیا. ٹھیک ہے, تو یہی وہ حرکتیں ہیں جس کے وجہ سے نون لیگ کے اوپر تنقید ہوتی رہی کہ یار خدا دا واسطے بس کر دو, گوال منڈی چو باہر آ جاؤ تسی, بس کرو. مطلب اگر اگلے نے کہہ بھی دیا ہے, اور تنویر الیاس نے اگر کوئی بیوقوفی کر بھی دی ہے, اس کا یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ نے کھول تو دینا ہے. یہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں, سینٹورس کھول تو دینا ہے آپ نے. یہ اس سے تنویر الیاس نے اگر کچھ غلط بھی کیا ہوا تھا نا, اس کو آپ نے وکٹم بنا دیا, اس کو آپ نے وکٹم بنا دیا یہ سارا کچھ کر کے. تو بڑی بیوقوفوں والی حرکت جو ہے وہ انتظامیہ کی جانب سے میرے خیال میں آج کی گئی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سینٹورس بالکل ٹھیک بنا ہوگا, میں ذرا اس کو بھی کلیئر کر دوں. مطلب تنویر الیاس صاحب بھی پورے ایک کھلاڑی ہیں. میں کھلاڑی کا لفظ استعمال کروں گا, وہ پورا اسلام آباد جانتا ہے کہ وہ کس طرح کے کھلاڑی ہیں. لیکن اگر آپ اتنا ہی آپ کے اندر تپڑ تھا تو یہ سارا کچھ ایک ہفتہ پہلے کر لیتے یا 10 دن پہلے کر لیتے. آپ نے بھی اس دن کیا جس سے ایک دن پہلے تنویر الیاس کی لڑائی ہوئی ہے شہباز شریف کے ساتھ. تو یہ ایک معاملہ تھا. اچھا جی, اس کے علاوہ دوسرا ایک جو معاملہ ہے ذرا اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا, اور وہ ہے کہ اعجاز چودھری صاحب, سینیٹر اعجاز چودھری صاحب, انہوں نے پرویز الہی اور مونس الہی کے خلاف جو ہے وہ بیان دیا ہے. انہوں نے کہا کہ پرویز الہی اور مونس الہی کا بیانیہ پی ٹی آئی مخالف ہے. ساری سیاست کے اندر یہ دیکھا ہے کہ چودھری صاحبان کی سیاست جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی رہون منت ہے. وہ ان کو بتا کر ان سے پوچھ کر سیاسی اقدامات کرتے ہیں. تسی تو کدی نہیں کیتا, تسی تو کدی بھی نہیں کیتا نا, مجال ہے آپ نے کبھی اسٹیبلشمنٹ سے بات کی ہو, ہے نا, کبھی بھی نہیں. آپ کے بھائی شیخ رشید ہو گئے, یہ اعجاز چودھری ہو گئے, اور میں نام لینا شروع کر رہا ہوں کہ جن کی سیاست جو ہے وہ کس حد تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے چلتی رہی ہے. تو خیر چلیں, کہہ غلط نہیں رہے, ویسے یہ بھی میں کہہ دوں کہ غلط نہیں رہے, پر ذرا ایسا کر کے اپنے آپ کو بھی ذرا چانکی مار لیا کرو ذرا بچ. تو جس طرح انہوں نے کھل کر بتایا ہے کہ ان کو اس طرف راغب کس نے کیا, آئندہ بھی وہ فیصلے کریں گے جو اسٹیبلشمنٹ ان کو کہے گی. جو بھی بیانیہ وہ اس وقت لے کر چل رہے ہیں وہ تحریک انصاف کے بیانیے سے متصادم ہے. دوسری بات, اس سے پی ڈی ایم کو تو فائدہ ہو سکتا ہے, پی ٹی آئی اور اس کے اتحادیوں کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا. میرا تو ان سے مشورہ یہی ہے کہ وہ ایسی باتیں نہ کریں. اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کا ورکر, سپورٹر, ووٹر
وہ یعنی اسے یہ باتیں بھلی نہیں لگ رہی، بہتر ہے اس سے گریز کریں۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہی عمران خان کہیں گے تو ہم تحلیل کر دیں گے، یہ تو ان سے سوال کریں کہ آپ کی کون سی بات صحیح مانے، جو بھی چاہ رہے ہیں قوم دیکھ رہی ہے۔ یار آسان طریقہ تسی کڈو، آپ نکال دیں ان کو، وہ تسی بڑے پیڑے ہو پرویز الہی صاحب، مونس الہی صاحب، تسی بڑے پیڑے ہو، تسی تے ساڈے کپتان نو کیا سی کہ اس کی کتنی دیر تک نیپیاں بدلتے رہیں، یاد ہے آپ کو؟ یہ تو آپ کے اوپر ہے۔ اینا کچھ سن کے پرویز الہی صاحب نے اتوار والے دن 2 انٹرویو دیے ہیں۔ اب وہ انٹرویو بیسکلی وہ آپ کے لیے نہیں تھے، وہ میرے لیے نہیں تھے، وہ عمران خان صاحب کے لیے تھے۔ وہ عمران خان صاحب کے لیے وہ انٹرویوز تھے کہ بھئی اے ذرا میرا سگنل تو پہنچاؤ ذرا آگے۔ تو اگر آپ کو اتنے برے لگتے ہیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ سے پوچھ کے سب کچھ کر رہے ہیں آپ کے اپنے مطابق، نکالیں تو ہاتھ سے باہر، فارغ کرائیں ان کو، کیوں آپ نے لپیٹ کے رکھا ہے؟ تو یہ بیڈ کوپ گڈ کوپ والی پالیسی مت چلائیں۔ ادھر فواد چودھری صاحب پرویز الہی اور مونس الہی کی تعریفیں نہیں کرتے تھکتے، اور جی بڑے زبردست، اور کیا بات ہے ان کی، اور سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے ہیں، کیا بات ہے ان کی۔ ادھر اعجاز چودھری گالا کڈنڈے ہیں، کمال ہے، بہت زبردست۔ وہاں پہ وہ جو ہے مسرت جمشید چیمہ، اسے پرویز الہی جو ہے وہ شو کاز نوٹس جاری کر رہے ہیں، اگلے دن جا کے عمران خان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، کیا بات ہے، واہ۔ تے لوگ کو بنائی جو بیوقوف۔ ادھر پرویز الہی کہہ رہے ہیں عثمان بزدار تو پیڑا سی ایم کوئی نہیں سی، کابینہ ساری اسی کی رکھی ہوئی ہے۔ کمال ہے یار، کمال ہے۔ اچھا، اس پہ ایئر وائی کے اوپر یہ چلا کہ جی پرویز الہی صاحب کے ترجمان کا جو ہے وہ جواب آیا ہے اعجاز چودھری صاحب کے بیان کے اوپر۔ تو انہوں نے کہا اعجاز چودھری احسان فراموش شخص ہے۔ یہ اعجاز چودھری صاحب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، عمران خان صاحب کے بارے میں نہیں۔ وہ ہم نے کل آپ کو بتایا تھا کہ باجوہ صاحب ان کے بارے میں یہ سوچتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اعجاز چودھری احسان فراموش شخص ہے، یہ وہی چودھری پرویز الہی ہیں جن سے آپ نے سینیٹر بننے کے لیے ووٹ مانگے تھے۔ اس وقت اعجاز چودھری پرویز الہی کے آگے روتے تھے کہ میری مدد کریں، کیونکہ اعجاز چودھری کے پاس تو سینیٹر کے لیے ووٹ ہی نہ تھے۔ یہ پرویز الہی تھے جن کی مرہون میں اعجاز چودھری کو بلا مقابلہ سینیٹر بنایا گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کہاں تک پہنچ چکی ہے؟ اس کے علاوہ اعجاز چودھری صاحب کی اس بات کے بعد عمران خان صاحب اور یہ جو رد عمل آیا ہے پرویز الہی صاحب کا کے ترجمان کا، اس کے بعد عمران خان صاحب کا بھی جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو آ گیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب تمام اتحادیوں کے ساتھ ہماری سیم لائن لینتھ نہیں ہو سکتی، آپ جو ہے وہ اتحادیوں کی باتوں کا برا نہ منائیں اور ان کی باتوں کو برداشت کریں۔ میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں اپنی ریڈنگ سے، میں تمہیں پتہ ہے نا میں عمران خان صاحب کے بارے میں پریڈکشنز کر سکتا ہوں، میں بتا سکتا ہوں کہ اگلی موو کی ہوئے گی۔ یہ بغیر شکایت کے نہیں یہ عمران خان صاحب نے بیان دیا ہوگا، یہ کوئی شکایت گئی ہے کہ جناب ہے ویکھو کی کردہ پہ، تو اس کے بعد عمران خان صاحب کا بھی یہ بیان جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ یہی سیاست ہوتی ہے، یہی کمال ہے۔ لیکن اب میں آپ کو ابھی سے بتا دوں، یہ بھی بات لکھ لیں کہ کچھ پتہ نہیں آنے والے 2-3 دن کے اندر جب معاملات خراب ہو جائیں اور نہ کہانی بنے اسمبلیاں تحلیل کرنے کے والے، تو اعجاز چودھری صاحب پھر سے تیری ایسی تیسی۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔